اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی بڑی خبر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آئی اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے سب خوشیاں آج کے دن، شاید آپ رات کو وہ سوئے بھی نہ، جاگتے رہیں، جشن منائیں۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی، اس طرح مولانا فضل الرحمان، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، آج جشن کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا دن ہے، لیکن پریشانی انسانی زندگی کے اندر حل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن جو پشاور ہائی کورٹ کے اندر تھی، جو اس پہ فیصلہ آیا تھا، وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح تمام جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے ملا تھا، وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آخرکار بلے کا نشان بھی گیا اور پاکستان تحریک انصاف ایک قسم کی لاوارث پارٹی بنا دی گئی۔ پاکستان کا نظام کس طرح چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 76 سال سے پاکستان کے اندر یہی کچھ ہوتا رہا۔ جو بھی وزیر اعظم آیا پاکستان کے اندر 2 سے 2.5 سال زیادہ سے زیادہ چلا، پھر اس کے بعد اس کو جوتے مارے گئے یا جو بھی طریقہ کیا گیا، غدار قرار دیا گیا، کسی کو کچھ کرپشن کے الزامات لگائے گئے، تمام چیزیں کر کے اس کو نکال دیا گیا۔ اور 76 سال کے دوران کوئی بھی عقل مند وزیر اعظم پاکستان کے اندر ٹک نہ سکا۔ اس میں سارے جتنے وزیر اعظم، اس میں بشمول اس وقت جو نون لیگ ہے وہ بھی شامل ہے، اس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اس میں بھٹو بھی شامل ہے، اس میں عمران خان بھی شامل ہے، لیاقت علی خان بھی شامل ہے۔ یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس کو جتنا بیان کر لو اتنا ہی تھوڑا۔ بہرحال کہ میں یہاں سے ایک بات شروع کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو پہلے بھی میری پڑی، اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ معاملات بیسیکلی ہوتے کیا ہے۔ ملتان کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کینٹ اسٹیشن کے پاس ایک روٹری کلب ہے۔ اس روٹری کلب کا گیٹ میں جتنی دیر ملتان کے اندر پڑتا رہا، میں نے وہ کھلا ہوا نہیں دیکھا۔ بیسیکلی یہ جتنا نظام ہے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اب میں ذرا بات شارٹ بھی کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ یہ جتنا جو نظام ہے، یہ نظام پاکستان نہیں چلاتا، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ چلاتے ہیں۔ اور اب اس روٹری کلب کو سمجھ لیں کہ یہ روٹری کلب اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ جو ڈونلڈ لو کا آیا، سائفر آیا، وہ بھی روٹری کلب تھا۔ جو برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ جو یہاں پر جو کچھ کر رہی ہے، جو ڈونلڈ بلوم جو اس وقت امبیسڈر ہے امریکہ کا، وہ کیا کر رہا ہے، اور جس طرح انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، اس وقت پاکستان کے اندر ایسٹ امریکہ کمپنی آ چکی ہے۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی بادشاہ، اس کا جو بھی ملکہ تھی، بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حکومت تھی بر صغیر پاک و ہند پر۔ اسی طرح جو بائیڈن امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا، اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی امریکہ کے اندر بیٹھی ہوئی، اور پاکستان کے اندر ان کے کرندے جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو روٹری کلب تھا، اس روٹری کلب کے اندر لوگ آتے تھے، ان کو لیکچر دیا جاتا تھا۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت میں روٹری کلب کے اندر گیا تو ایک تکون بنی ہوئی تھی اور ایک چاک پڑا ہوا تھا، ایک بلیک بورڈ پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ کیا لیسن تھا، کیا تھا، کہتے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سرکاری لوگ، بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، یہ اس روٹری کلب کے ممبر ہیں۔ اور وہ ممبر اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی نوکری کی ترقی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، وہ ان کو اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، وہ اپنے تمام جو احکامات ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، پھر اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سارا نظام چل رہا تھا۔ جو عمران خان کو نکالا گیا، آج اس کی پارٹی کو تباہ و برباد کیا گیا، بلہ چھیلا گیا، سب کچھ کیا گیا لندن پلان کے عین مطابق۔ آج وہ وکٹری ان کو مل چکی ہے۔ جو امریکہ جو ہے یہاں پر کھیل کھیلنا چاہتا، اب اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہرحال کہ یہ سارا دن آج سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، لائیو دیکھا سارا کچھ۔ سپریم کورٹ کے معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ہیئرنگ کی اور اس کے بعد جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ANP کو 20,000 روپیہ جرمانہ کر کے اس کے بعد اس کو لالٹین جو ہے اس کی واپس کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی اپنے گھر چلے گئے، کیوں؟ وہ PDM کا حصہ تھی۔ اسی طرح 170-75 پارٹیاں پاکستان کے اندر، کسی کی سکروٹنی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی گئی جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن تھا اس کو کیا گیا۔ حالانکہ سیکشن 66 کے تحت جو بیرسٹر شعیب شہین صاحب نے بتایا، الیکشن کمیشن کے اختیارات نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری آرٹیکلز ہیں جس کے تحت جو آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے عدالت معزز عدلیہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر پیش کیے، لیکن اینڈ رزلٹ وہی ہوا جو ہوا تھا۔ وہ طے ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جیل میں ہوگا،
بلہ نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگی، وہ تمام چیزیں اب مکمل ہو گئی۔ جس وقت یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا، بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر پر حملہ ہوا، وہاں پر ان کے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے بھتیجے کو مارا گیا، بیٹے کو مارا گیا، وائف کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اسی طرح پھر ان کا لیپ ٹاپ اور دیگر چیزیں جو ہے وہاں سے اٹھائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب، جو گوہر ایوب کے بیٹے، جو وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، صدر ایوب کے وہ پوتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر فوری طور پر حملہ ہوا۔ اس دوران اور لوگوں کو اٹھایا گیا، آروز کے دفتر سے اٹھایا گیا، کسی سے ٹکٹیں چھینی گئیں، کسی سے کچھ چھینا گیا۔ یہ سارا نظام اس وقت ہو رہا تھا جب سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر پلان بی جو لانچ کیا، جو اختر ڈار صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا 30 دسمبر 2023 کے اندر عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق، وہ معاہدہ جو اختر ڈار صاحب نے کیا اور ٹکٹیں تقسیم کی۔ ٹکٹیں تقسیم کرنے کے بعد تمام باتیں کیوں پاکستان تحریک انصاف کو یہ خدشہ جب ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا تو اس نے اے اور بی پلان بنائے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہر کینڈیڈیٹ کو 2 ٹکٹیں جاری کی تھی، ایک پاکستان تحریک انصاف کی، ایک پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی جو ہے وہ جاری کی تھی۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اس وقت جب گوہر ایوب صاحب کے گھر کے اندر اٹیک ہوا، 4 ویڈیو ڈالے گئے، اور پھر آئی جی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی، جو گوہر صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے آ کر سپریم کورٹ کے اندر اپنی داستان بیان کرنے کی کوشش کی، آواز میوٹ کر دی گئی، اور کون کر رہا تھا وہ آواز میوٹ، یہ ساری باتیں بہت سارے سوالات ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر جو حکم جاری کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پہلے کہا کہ ہم کون سا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر جب سوشل میڈیا پر شور ہوا، ویڈیوز آئیں، اس کے بعد پھر آئی جی صاحب کو بلایا گیا اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہے ان کو بلایا گیا، اسی طرح دیگر جو لوگ تھے اس سے کنیکٹڈ جو معاملات کے ان کو بلایا گیا، اور اس کے بعد ان کو ایک ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا، اور اس کے اوپر جو پولیس، اسلام آباد پولیس نے اس نے رد عمل دیا کہ جناب ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، ہم نے ایک مفرور یا ایک مطلوب شخص کے لیے ہم نے چھاپا مارا، غلطی سے بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر چلے گئے، آپ گئے، آپ نے گیٹ سے پتہ کرنا تھا، لیکن جب آپ گئے اس کے بعد وہاں پر توڑ پھوڑ کی، پھر لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بچوں کو مارا، یہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی، کس قانون کے تحت گئے آپ؟ بغیر وارنٹ گرفتاری کے وہاں پر گئے۔ اور اسی طرح جو اختر ڈار صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارنے کے بعد ان کو شک تھا کہ شاید وہ وہاں پر ہے، پھر وہ جس کسی نے بھی ان کی خبر دی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کو کالی بھیڑ ہوگی جس نے خبر دی، یہ ساری جو پلان ہے وہ لیک آؤٹ کیا۔ یہ سارا کرنے کے بعد جس وقت سارے کام ہو گئے، اختر ڈار صاحب اٹھائے گئے، غائب ہو گئے، وہ پہاڑوں پر چلے گئے، وہاں سے وہ گئے اچھے بھلے، پھر واپسی پہ ہو سکتا کہیں وہ پاؤں سلپ ہوا، ٹانگ پر چوٹ لگی، آنکھ پر چوٹ لگی، زخمی نظر آ رہے تھے جو وہ آئے، اور اس کے بعد واشنگ مشین میں وہ گئے، واشنگ مشین پی ٹی وی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی جو پورے چینلز نے مکمل طور پر دکھائی، اور انہوں نے لا تلقی کا اظہار کر دیا، لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ تسلیم کی کہ میں نے فلاں بندے کو ٹکٹ، شعیب شہین صاحب جو ہے ان کو ٹکٹ انہوں نے خود دیا، اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ان کا ٹکٹ بھی وہ نظریاتی تھا، اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے، 50 60 70 کے قریب لوگ تھے جن کو یہ ٹکٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن وہ آخرکار مکر گئے۔ جب صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کے اوپر تشدد ہوا، بہت سارے صحافیوں نے شور ڈالا تو وہ جواب نہ دے سکے، کیوں ان کی حالت اتنی غیر تھی، اب اللہ جانے وہ گھبرا کر بول رہے تھے، چہرے پر نشانات تھے وہ بتا رہے تھے، لگڑا کر چل رہے تھے، وہ چیز بتا رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے، اب یہ کیا ہوا، کیوں ہوا یہ کبھی بتایا، لیکن وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی غلطی یہ ہے کہ جو بندہ، وہ اختر ڈار صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے جس وقت عمران خان صاحب 18 کے اندر الیکشن لڑا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ اختلافات ہوئے تھے اور انہوں نے پارٹی بنا دی تھی، اور جس طرح اکبر ایس بابر صاحب ہے وہ عمران خان صاحب کی گلے کی ہڈی بنی، اسی طرح عین وقت پر آ کر اختر ڈار صاحب جو ہے وہ بھی گلے کی ہڈی بن گئے، اور سارا پاکستان تحریک انصاف کا پلان فیل کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سنی تحریک کی پلیٹ فارم تھا، اس کے علاوہ مولانا شرانی صاحب کا پلیٹ فارم تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جناب والی یہ پلیٹ فارم اختیار نہ کیا۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ شور مچاتے رہے، اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کا رد عمل آ گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا کسی بھی صورت میں،
معاملات جو ہیں وہ چلے پر گئے تھے، اب وہاں پر کیا معاملہ طے کر کے آئے ہیں، کیا کچھ کیا ہے، اس وجہ سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے منع کرنے کے بعد ان سے بات چیت نہ ہوئی۔ بے شمار پارٹیاں اور تھیں چھوٹی چھوٹی جن کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ الحاق کر سکتے تھے یا کر سکتے جو بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو بات ظاہر ہو رہی ہے جس طرح شیر افضل مربت کو ایک راستے سے ہٹایا گیا اور کسی این پلان کے مطابق اس کو پیچھے کیا گیا، اسی طرح یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ میرے حساب کے اندر کوئی ایسا کام ہوا ہے، کو اندر سے کسی بندے نے خبر دی ہے کہ اختر ڈار صاحب فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ بہرحال کہ اس وقت جو میں یہ خبر یہ آپ کو دے رہا ہوں، باقی خبر پہلے ویڈیو اور کی تھی اس میں اور بہت ساری خبریں تھیں، اب مزید آپ کو وہ ماحول اور منظرنامہ سارا چینج ہو گیا، اس کے اوپر میں اور کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتا، صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اب میچ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ شعیب شہین صاحب نے کہا کہ ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے، اسی طرح برسٹر گور صاحب ہیں، انہوں نے موضوع سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ اپیل کے اندر جائیں گے۔ یہ دیوانے کا خواب لگتا ہے، اگر یہ کام نہ کرنا ہوتا، صاف شفاف الیکشن کروانے ہوتے تو یہ سارا نظام اختر ڈار صاحب کو اغوا نہ کیا جاتا، برسٹر گوہر کا گھر میں توڑ پھوڑ نہ کی جاتی، عمر ایوب صاحب کے گھر چھاپا نہ مارا جاتا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 سال جبر تشدد ہو رہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ حالات و واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینا ہوتا، عمران خان صاحب آج جیل میں نہ ہوتے، نہ کردہ گناہوں کی سزا کے اندر۔ یہ سب چیزیں ایک پلان کے تحت ہیں، اور پلان اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا پلان الگ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر وہ پریشان، پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پریشان، پاکستان کا سوشل میڈیا خاموش، اس وقت جو ہے خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، رات کا پچھلا پہر ہے جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں۔ بہرحال کہ ہمت نہیں ہارنی، اب عوام کا امتحان شروع ہو گیا، اب عوام اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کو ایک دوسرے کے میدان کے اندر نظر آئیں گے، میدان میں اس طرح نظر آئیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈوریاں اللہ پر اور عوام پر، عوام کیا رد عمل دیتی ہے، اپنے آزاد کینڈیڈیٹ کو جتواتی ہے یا کیا کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے اندر اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جو کینڈیڈیٹ جیتیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد پینل پر جیتیں گے، اور اس کے بعد جو لنڈا بازار لگے گا سندھ ہاؤس والا، وہ اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف ایک تو جو مخصوص نشستیں ہیں اس سے محروم ہو گئی، دوسرا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو ایک سمبل کے اوپر جو ہے ایز اے پارٹی اس کی شناخت ختم کر دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے مسائل کا کس طرح مقابلہ کرے گی۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب ابھی تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایک بات کا جواب ضرور دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک فکرہ تھا، کوئی رہ تو نہیں گیا، جو رہ گئے تھے وہ آج عیاں ہو گئے، جو 2 سال کے اندر بہت سارے لوگ عیاں ہوئے، کس کا کردار کیا ہے۔ کوئی جتنا مرضی اپنے آپ کو پوتر سمجھے، کوئی جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھے پاک اور صاف اور متبرک، کوئی ادارہ اپنے آپ کو جتنا مرضی کہے کہ میں کسی معاملے کے اندر نہیں ہوں، لیکن پاکستان کی قوم مکمل طور پر جانتی ہے، اور مکمل طور پر جاننے کے بعد اگلا سوال ہے پاکستانی عوام کے مسائل کیا کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ کیا نواز شریف صاحب جن کو لایا جا رہا ہے اس کے بعد امریکہ تجوریوں کے منہ کھول دے گا، یا امریکہ پاکستان کو لبنان، شام، اردن کی طرح، عراق کی طرح اس پوزیشن کے اندر لے جانا چاہے گا؟ یہ ایک سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ خود سوچیں۔ اور اس کے بعد اگلا کھیل شروع ہوگا، یہ کتنا ماہ چلے گا الیکشن، کتنی دیر چلے گا، کتنے دن چلے گا، یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم معاملات کو ہینڈل کر لیں گے، معاملات ان سے ہینڈل نہیں ہوں گے، اور پاکستان مزید دلدل کی طرف جائے گا۔ مایوسی کی بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال کہ امید کی کرن صرف عوام ہے، دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر عوام، پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام، اور حاکم اعلیٰ، طاقتور اور سب سے بڑا جو نظام چلانے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے کچھ فیصلہ کیا ہوگا۔
اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو شوق سے کیجئے. اگر شہباز شریف صاحب کو جس وقت لایا گیا تھا اس وقت ان سے امیدیں تھی کہ بڑا ٹیلنٹڈ بوائے ہے تو یہ سب معاملات حل کر دے گا. پھر جو حشر اللہ کی طرف سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان سے کوئی چیز کنٹرول نہ ہوئی. اسی طرح اب جو نواز شریف صاحب کا غبارہ ہے وہ بھی پھٹنے والا ہے اور پھٹے گا، اور پھٹنے کے بعد معاملات جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے. بے بسی، لاچارگی، یہ سب آپ کے سامنے ہوگی. ٹویٹر پر اس وقت ایک ہنگامہ ہے، کچھ فیصلے کے متعلق کچھ اور لوگوں کے متعلق جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. بہرحال کے سوال یہ ہے جی، پاکستان اور پاکستان کی عوام 2 سال سے جس عذاب کے اندر گھری ہوئی ہے مزید کتنے سال چلے گی؟ پاکستان کا اگر سارا نظام دیکھا جائے جو یہ 2 سال کے اندر ہوا ہے، معاشی اور خارجی اور دیگر چیزیں، اس میں پاکستان پیچھے کو گیا ہے. اب مزید کتنا پیچھے جائے گا؟ یہ ایک خوفناک کہانی نظر آ رہی ہے. 1971 کے اندر شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا تھا اور اس کے بعد کوئی انجام اچھا نہیں ہوا تھا. اب ہمارے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں فل سٹاپ ہی رکھتا ہوں.